نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ ومولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ گرامی قدر، پارہ نمبر 4، چوتھا پارہ، سورہ آل عمران۔ اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کی عطا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ رب کے فضل سے، مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے یہ درس قرآن جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جاری و ساری رہے گا تا زندگی۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ پورا قرآن جو ہے، اس کا درس جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے۔ میں اپنے یوٹیوب سبسکرائبر اور یوٹیوب استعمال کرنے والے تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ میری یہ کوشش ہے کہ پورا قرآن جو ہے اس پہ بندہ نچیز محمد عبدالستار نوری حنفی کی طرف سے یوٹیوب پر اس کا درس جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اللہ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے۔ جتنی بھی میری ٹیم ہے، میرے ساتھ لگے ہوئے دوست ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائے۔ جو اس چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے یا جو دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، اللہ ان سب کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ آج غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پہلی آیات غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائے اور منافقین کیسے دوڑے، منافقین نے کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا کشی کی، اس کا تذکرہ ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن بڑا فائدہ ہوگا، بڑی ہی آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے باہر آئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی یہ آیت مقدسہ، اس کا نزول اور اس کے بارے میں تذکرہ یہ ہے کہ آپ جب باہر آئے صبح کے وقت، یعنی مقام مدینہ بقصد احد، یعنی ارادہ احد کا تھا، تو
اپنے دولت خانہ سے باہر نکلے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جنگ احد کے حوالے سے تذکرہ ہے، یہ جنگ احد کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ اس کا مختصراً میں تذکرہ کر ہی دیتا ہوں کہ سرکار کیسے صبح کے وقت آئے۔ ہوا کیا تھا؟ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار کو بڑا رنج تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی۔ اللہ، اس لیے انہوں نے انتقام کے ارادے سے بھاری لشکر تیار کیا اور فوج کی چڑھائی کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار کا لشکر احد میں اترا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ اس مشورے کی مشاورت کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلایا گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس کو منافقوں کا یہ سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے، اس کو کبھی بھی مشورے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا۔ اکثر انصار کی اور عبداللہ کی یہ رائے ہوئی، سرکار نے پوچھا بھی ہاں جی کیا کرنا چاہیے، تو اکثر انصار اور عبداللہ بن ابی کی یہ رائے ہوئی کہ حضور مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کریں اور جب کفار یہاں آئیں تب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، لیکن بعض اصحاب کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اسی پر انہوں نے اصرار بھی کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور اسلحہ زیب تن کر کے باہر تشریف لائے۔ اب حضور کو دیکھ کر ان اصحاب کو ندامت ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو رائے دینا اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، اس کو معاف فرمائیے اور جو مرضی مبارک ہو وہی کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ہتھیار پہن کر قبل جنگ اتار دے۔ اللہ، حضور نے خود ہتھیار پہن لیے اور فرمایا نبی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن لے اور وہ جنگ سے پہلے اتار دے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین احد میں بدھ والے دن یا جمعرات کو پہنچے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز بعد نماز جمعہ ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور 15 شوال 3 ہجری اتوار کے دن احد میں پہنچے، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا اور پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس طرف سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پشت پر سے آ کر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں کھڑا فرما دیا۔ فرمایا کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ ور ہو تو تیر بازی کر کے اس کو دفع کر دیا جائے، اور حکم دیا کہ کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اور اس جگہ کو نہ چھوڑنا، خواہ فتح ہو یا شکست۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس نے مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی تھی، اپنی رائے کے خلاف کیے جانے کی وجہ سے بڑا غصے ہوا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 عمر لڑکوں کا کہنا مانا اور میری بات کی پرواہ نہ کی۔ اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافقین تھے، ان سے اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب دشمن لشکر اسلام کے مقابل آ جائے اس وقت بھاگ نکل پڑو تاکہ لشکر اسلام میں بھگدڑ مچ جائے اور گڑبڑ ہو جائے، اور تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی بھاگ نکلیں۔
مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد اس وقت منافقین کے ساتھ 1000 تھی اور مشرکین 3000 مقابلے میں آئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کر بھاگ نکلا۔ حضور کے ساتھ 700 صحابہ حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ اب صحابہ بھاگتے ہوئے مشرکین کے پیچھے پڑ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قائم رہنے کے لیے فرمایا تھا وہاں قائم نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ بدر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی برکت سے فتح ہوئی تھی۔ یہاں حضور کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب اور ہیبت دور فرمائے اور وہ پلٹ کر وار کرنے لگے اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت رہی جس میں حضرت ابوبکر و حضرت علی و حضرت عباس و طلحہ و سعد اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوا اور چہرہ اقدس پر زخم بھی آیا۔ اسی کے متعلق یہ آیت مقدس سے نازل ہوئی کہ یاد کرو، یعنی ہوا کیا، جو مسلمانوں کو تھوڑی سی عزیمت بھی اٹھانا پڑی، جو مشکل بھی آئی تھی، وہ اس لیے کہ سرکار کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے۔ آگے فرمائی ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے۔ جو 2 گروہوں کی بات ہوئی، یہ دونوں گروہ انصار میں سے تھے، ایک بنی سلمہ خزرج میں سے اور ایک بنی حارثہ اوس میں سے۔ یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ جب عبداللہ بن ابی سلول منافق بھاگا تو انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہیں اس سے محفوظ رکھا اور حضور کے ساتھ وہ ثابت قدم رہے، اور یہاں اس نعمت اور احسان کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں، وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے جو 300 صحابہ اپنے ساتھی تھے ان کو اس نے بھگانے کے لیے اس لیے راضی کیا۔ ظاہر ہے جب ایک لشکر میں سے 300 کے لوگ بھاگ جائیں، نکل جائیں، تو لشکر کافی کم پڑ جاتا ہے، اور اس نے یہ چال چلی۔ منافقین اپنی چالوں سے باز نہیں آئے تھے، اس نے یہ چال چلی تھی۔ تو یہ 2 گروہ کا معاملہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ آگے فرما رہا ہے کہ جہاں تم نے اس سرکار کا کہنا نہ مانا تو یہ حالت ہوئی، جبکہ بدر میں کیا تھا؟ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ایک سواری پر 3 صحابہ تھے، ایک سواری پر 3 صحابہ تھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک اونٹ 3 صحابہ کو ملا، حضور کے ساتھ بھی 2 صحابہ تھے، اور باری باری فاصلے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو آپ کے ساتھ 2 صحابہ تھے، تو آپ علیہ السلام کی باری کے بعد جب ان کی باری تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہماری باری میں بھی آپ ہی بس اونٹ پر تشریف فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ میں صدقے جاؤں حضور کی عظمت پر۔ یہاں تو پروٹوکول کا ہی عالم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا عہدیدار بھی گزرنا ہو روڈ پہ سے تو کئی گھنٹوں روڈ بند ہو جاتا ہے، بیریئر لگ جاتے ہیں، لوگوں کو عوام اس وقت ایمبولینسز کا رولا نہیں ہوتا، کئی گھنٹوں آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں۔ کیوں کہ جب نیوٹرل ہو کر تم چلو گے تمہیں خوف نہیں ہوگا کسی کے مارنے کا، اور جب تم اقتدار کے عوض میں اپنوں پرایوں سب سے بدلے کی جنگ لڑو گے تو پھر یہی ہوگا۔ جب تمہیں رتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، تو تمہیں اس وقت بھی
نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے. یہ سرکار نے ہمیں تعلیم دی ہے. آگے فرمایا اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. چنانچہ مومنین نے روز بدر صبر و تقوی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی تھی اور مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست ہوئی تھی. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقْبِضَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ. اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر لوٹیں. یعنی اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشانی اور اضطراب پریشان نہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تمہارے ساتھ اللہ ہے، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں، وہ تو صرف شیطان کے کہنے پہ چلتے ہیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اللہ فرمایا یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، وہ ظالم ہے. تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے. اللہ فرما رہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ یہاں پر نا غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک غلط بات کرتے. میں اس چیز کے اوپر ایکسیپٹیبل نہیں ہوں. میں نہیں مانتا ہوں کہ جی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. نہیں بھائی، جنگ کا ایک اصول ہے، یا تو چیف آف کمان شکست کو تسلیم کرے، ہاتھ کھڑے کر دے، سرنڈر کر دے تو شکست ہے، یا جو سربراہ ہوتا ہے، چیف آف کمان جو ہوتا ہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو شکست ہوتی ہے، ورنہ شکست نہیں ہوتی. آخری دم تک ایک بندہ بھی میدان میں کھڑا رہے، ڈٹا رہے، تو وہ شکست نہیں تصور ہوتی. اب غزوہ احد میں ہوا کیا؟ وقتی طور پر ہزیمت مسلمانوں کو اٹھانا پڑی، مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن شکست نہیں ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ثابت قدم رہے اور حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، حضرت طلحہ، حضرت سعد، یہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ موجود رہے اور دیگر بھی صحابہ موجود رہے. سارے صحابہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، حتیٰ کہ اسی غزوے میں، اسی جنگ میں یہ اطلاع بھی پھیلا دی کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. تو لہٰذا جنگی اصولوں کے مطابق آج ریسرچ کرنے والے پڑھے لکھے نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جملہ نہ بولا کریں، نہ لکھا کریں، نہ تحریر کیا کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو و اصحاب مصطفیٰ کو غزوہ احد میں شکست ہوئی. ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ثابت قدم رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ثابت قدم رہے، وہاں پر موجود رہے. ہاں وہ دھرا ضرور چھوڑا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ غلطی ہوئی، لیکن اس کے باوجود پھر جنگ کا نقشہ دوبارہ بدلا. تو یہ جو تھوڑی سی تکلیف بھی آئی تھی، یہ اللہ یہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم نے اپنے محبوب کا کہنا نہیں مانا.
کہ پہلے بدر میں مانا تو تعداد بھی تھوڑی تھی، تو اللہ نے مدد فرما کر تمہاری فتح کو یقینی بنا دیا اور تمہیں کوئی بھی پریشانی نہ ہوئی۔ اور یہاں پر جب درے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منتخب کیا تھا، کھڑا کیا تھا، وہاں اس درے کو چھوڑ کر نافرمانی کی، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن شکست پھر بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے درس قرآن کو سنا ہے، اللہ ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ اللہ جل شانہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک غزوہ بدر، غزوہ احد کے توسل سے، ان شہداء کے توسل سے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔